نحمده ونصلي ونسلم علی رسوله الکریم اما بعد۔ گزشتہ چند روز سے پراپوگنڈا کیا جا رہا ہے کہ جمعیت علماء ہند نے ہندوستان کی حمایت کی ہے۔ ایسا کرنے والوں کی عقل پر ماتم کرنے کو دل کرتا ہے کہ جمعیت علماء ہند ہندوستان کی حمایت نہیں کرے گی تو پاکستان کی حمایت کرے گی۔ جس کا نام ہی جمعیت علماء ہند ہے وہ ہندوستان کی ہی حمایت کرے گی، وہ جمعیت علماء پاکستان نہیں ہے۔ جہاں تک علماء دیوبند کا تعلق ہے تو الحمدللہ پاکستان کے اندر اور دنیا بھر کے اندر جو امام قاسم ننوتوی رحمۃ اللہ علیہ اور شیخ الہند مولانا محمود الحسن دیوبندی اور امام انقلاب مولانا عبید اللہ سندھی اور حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اور امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے ماننے والے ہیں، وہ تو آج بھی کشمیریوں کے ساتھ کھڑے ہیں اور وہ آج بھی پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ کیا ہم یہ بھول جائیں کہ شیخ العربی والعجم سیدنا حسین احمد مدنی اور امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے پاکستان کو مسجد قرار دیا تھا؟ یہ کسی اور لیڈر نے کبھی پاکستان کے بارے میں نہیں کہا تھا مسجد بنانے پر اختلاف ہے، اب مسجد کے بچانے پر کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص جو دیوبند کے اندر منسلک ہے، وہاں کے مدرسے سے منسلک ہے اور وہ ہندوستان کی حمایت کر رہا ہے تو وہ ہندوستانی ہے، اس پر ہمیں کیا اعتراض ہے؟ الحمدللہ پاکستان کے علماء اور شیخ الہند حضرت مولانا محمود الحسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ کے ماننے والے، امام قاسم ننوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے ماننے والے، امام انقلاب مولانا سندھی کے ماننے والے، حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ماننے والے اور شیخ العربی والعجم حضرت مولانا مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے ماننے والے اسی افکار اور نظریے پر ہیں جو حضرت ننوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے دیا، اور جو نظریہ اور فکر قرآن و سنت سے لیا گیا ہے کہ مسلمان ایک جسم کی مانند ہیں، جسم کے کسی بھی حصے میں تکلیف ہو پورے جسم کو تکلیف ہوتی ہے، اور یہ بات بڑی واضح ہے کہ آج پوری دنیا کے اندر امام ننوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے ماننے والے، شیخ الہند کے ماننے والے سارے کے سارے اس نظریے پر قائم ہیں۔ اگر کوئی فرد اس کا خواہ تعلق دیوبند مدرسے سے ہو یا اس کا تعلق حضرت مدنی کی فیملی سے ہو، اگر وہ ہندوستان کی حمایت کرتا ہے اور کشمیر کے مظالم پر وہ خاموش رہتا ہے یا ان پہ کشمیر میں ہونے والے مظالم پر ہندوستان کو کی فورسز کی وہ تحسین کرتا ہے، تو اس کا امام ننوتوی اور شیخ الہند اور حضرت سندھی اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت مدنی کے افکار سے کیا تعلق ہو سکتا ہے؟ ہمارے سامنے ہمارے اکابرین کا کردار بہت واضح ہے۔ مسلمان کہیں پر بھی تکلیف میں ہو، وہ فلسطین ہو، وہ شام ہو، وہ عراق ہو، وہ یمن ہو، وہ لیبیا ہو، وہ کشمیر ہو، جہاں بھی مسلمان پہ تکلیف آئے گی، مسلمان پہ فرض ہے کہ اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے آواز بلند کرے۔ ہم پاکستانی ہیں، ہم کشمیریوں کے ساتھ ہیں، ہمیں فخر ہے کہ قائد اعظم محمد علی جناح نے علامہ شبیر احمد عثمانی اور علامہ ظفر احمد عثمانی کو پاکستان کا پرچم سر بلند کرنے کے لیے دیا، اور یہ پرچم انشاءاللہ سدا بلند رہے گا۔ اس پرچم کو کوئی سرنگو نہیں کر سکتا۔ ہندوستان میں رہنے والے ہندوستان کے وفادار تو ہو سکتے ہیں، اور ہمیں ان سے پاکستان کی وفاداری چاہیے بھی نہیں، اس لیے کہ ہم اپنے وطن کا، اپنی قوم کا اور کشمیر کا اور اہل کشمیر کا دفاع بھی کر سکتے ہیں، استحکام کے لیے ان کے ساتھ کھڑے ہیں، ان کی خود مختاری اور آزادی اور ان کا جو اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حق خود ارادیت ہے، اس کے لیے
ان کے ساتھ کھڑے ہیں اور انشاءاللہ کھڑے رہیں گے۔ ملک بھر کے علماء، مشائخ، ائمہ، خطباء، مؤذنین اور حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے ماننے والے، شیخ الہند کے افکار کے ترجمان، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پیروکار، وہ آج بھی پوری دنیا کے اندر کشمیر کے مظلوم مسلمانوں کے ساتھ ہیں، کشمیر کی عوام کے ساتھ ہیں۔ پاکستان زندہ باد کہتے ہیں اور پاکستان زندہ باد کہتے رہیں گے۔ ہمارے لیے حجت نظریہ اور فکر ہے، اشخاص نہیں۔ اگر کوئی حضرت نانوتوی، حضرت مدنی، حضرت تھانوی اور امام انقلاب مولانا سندھی اور علامہ شبیر احمد عثمانی کے افکار سے ہٹ جائے گا تو وہ کوئی بھی ہو ہمارے لیے معتبر نہیں ہوگا۔ میں سمجھتا ہوں یہ پراپیگنڈا بند ہونا چاہیے۔ الحمدللہ ان اکابرین کے ماننے والوں نے پاکستان کے لیے جان بھی دی ہے، مال بھی دیا ہے، خون بھی دی ہے۔ ہماری آج بھی عزت، آبرو اسلام اور پاکستان کے لیے قربان ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔